السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، جد الغوث الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشرفی آمدہ برحالت پیری بدرت، دستگیری بکن حامی پیرا مدد، شاہ جیلا بمن حال پریشاں مدد، نور عینین نبی سید سلطان مدد۔ 11ویں شریف کا مہینہ، 11ویں شریف پیران پیر دستگیر جو سید عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر، ان کی 11ویں شریف سب کو مبارک ہو۔ 11ویں شریف کے تعلق سے جو ہے تو کچھ بدمعاش لوگ اس طریقے کی افواہ ان دونوں طرف سے پھیلائی جاتی ہے۔ انہیں کچھ ناسبیت زدہ جو چھپے ہوئے ناسبی تھے، وہ ایک زمانے سے حضور غوث اعظم کے نام کا سہارا لے کر مولا عباس کے عالم کی جگہ جو ہے تو حضور غوث پاک کے جھنڈے کو لے کر آئے، اور پھر بہت سارے معاملات پنجتن پاک، اہل بیت، 12 امام، 14 معصومین پاک سے تھے، وہ روایت یا وہ باتیں حضور غوث پاک سے منسوب کی۔ اسی طریقے سے جو ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے تو آل رسول کا چاہنے والا بتاتے ہیں، مگر سرکار غوث پاک سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ان دونوں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے بارے میں جو اعتراض ہوتا ہے، یہ غنیۃ الطالبین، یہ سرکار غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے، موٹا موٹی میں بولا جائے تو غنیۃ الطالبین حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ آپ کو سید ہیں تو شیخ کیوں کہتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں سید محمد حسن سنجری نہیں کہتے، بلکہ ہم خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، خواجہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تو شاہ جیلان کو شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے نا، اس کی دوسری وجاہت ہو گئی۔ اور جو ہے تو جس جگہ امام مہدی علیہ السلام کے نواب اربع یعنی آپ کے چوتھے خلیفہ کا جہاں پر آستانہ ہے، اسی کے نزدیک ہی جو ہے تو قریب میں بالکل 5 منٹ کے فاصلے پر سرکار غوث اعظم کا آستان ہے، یہ کہ شاہ جیلان جی شان کا مرحبا مرحبا، وہ آستانہ ہے جس کے بارے میں سرکار نصیر پاک کہتے ہیں۔ اس نصیر حضی کے تو پیر آپ ہیں، میں کہتا ہوں اس زبیر اشرفی کے بھی پیر آپ ہیں۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ حضور غوث پاک کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں، یعنی کہ من گھڑت روایتیں لوگوں نے گڑھ کے سرکار غوث پاک کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر جو ہے تو وہی ساری روایتیں الٹا ان کے منہ پر پڑ گئی، کیونکہ حضور غوث پاک بھی تو مولا علی کی اولاد ہیں، اور آپ 11ویں کرتے تھے تو 11ویں والے کی نسبت سے کرتے تھے۔ یہ مہینہ جو ہے اصل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی یوم ولادت کا مہینہ ہے، اور حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے لے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کا زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ اور بہرحال جو ہے ایک بات کے اوپر جو کنٹروورسی ہے اور تحقیق طلب وہ ہے، ایک قدم حاذا کہ میرا قدم جو ہے تو تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید
تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخف خود آپ نے فرما دیا ہے نجات آسی ہیں بس برملا۔ مگر جو قدم کی بات ہے تو ہم نے جہاں تک تحقیق کی تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور خصوص الحکم جنہوں نے لکھی محمد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر اولیاء اللہ نے جو ہے تو اس بات کو کہا کہ جو اس مجلس میں موجود تھے سرکار غوث پاک کی، یہ جو ہے حکم ہو کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، صرف انہی کے لیے تھا، تمام اولیاء کے لیے نہیں تھا۔ اور جو کہتے ہیں کہ پہلے کے بھی اولیاء اور بعد کے بھی اولیاء، یہ غلو ہے دراصل۔ اور اس غلو کرنے سے جو ہے تو ہمارے جو معترضین ہیں وہ ہم پر جو ہے تو انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں جو ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ نہیں ہے بلکہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، تو کم سے کم الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جو ہے جو باتیں یا جو غلطیاں ہمارے بزرگوں سے ہو چکی ہیں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان باتوں سے ہم کو رجوع ہونا چاہیے۔ بس تو میں یہی کہوں گا، السلام غوث اعظم السلام، السلام قطب عالم السلام، ہم رہیں سب آپ کے جھنڈے تلے، روز میسر سایہ دامن ملے۔ ارے جو غوث پاک کا جھنڈا ہے وہی مولا عباس کا جھنڈا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے نا۔ جو مولا عباس کا علم ہے وہی غوث پاک کا علم ہے۔ دھن سمائی ہے دل ناشاد میں، دھن سمائی ہے دل ناشاد میں، مرکد احمد بنے بغداد میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔